الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وإن خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، عظمت، بزرگی، حمد و ثنا، تحمید، تعلیل اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات کی چیزیں مہیا کی اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ بعد درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کے سلسلے پر، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پروردگار قیامت کے دن ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا نصیب فرمائے، آمین۔ حضرات، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں سورہ نصر کی تفسیر کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے پروردگار نے آپ کو کہا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ رب العالمین کی مدد اور فتح آ گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ پے در پے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفرہ، اور اس سے استغفار طلب کیجئے، انہ کان توابا، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ دو آیتوں کے تعلق سے میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، 2-4 منٹ میں تیسری اور آخری آیت کے بارے میں کچھ باتیں رکھ کر کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری لمحات اور انہی آخری لمحات کی طرف اشارہ اس آیت کریمہ میں موجود ہے، پر کچھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد، فتح اور لوگوں کو مشن کے ساتھ جڑ جانے کے بعد 2 چیزوں کے کرنے کی بات کہی ہے، 2 چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے اور اس سے استغفار طلب کیجیے۔ گویا کہ زندگی میں اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اور اللہ رب العالمین کے منہیات اور اس کے روکے ہوئے کاموں سے رک کر کے اللہ کی مدد حاصل کی، مدد کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے
فتح کے دروازے، کامیابی کے دروازے، کامرانی کے دروازے کھول دیے۔ کامرانی کے دروازے کھول دینے کے بعد لوگ ہمارے کام سے، ہمارے مشن سے، ہمارے اخلاق سے، ہماری ذات سے اور ہماری کردار سے جڑنا شروع ہو گئے۔ اب یہاں آ کر کے انسان کے اندر ایک غرور پیدا ہوتا ہے، ایک انانیت جنم لیتی ہے، اور وہ انانیت انسان کو تمام تر کامیابیوں کے باوجود ناکامی، ذلت، خسارت اور اسی طریقے سے تباہی اور بربادی کی طرف ڈھکیل دیتی ہے۔ اس نے پوری زندگی محنت کی، اللہ کی مدد شامل حال رہی، لیکن آخر میں جب کچھ ملا، حاصل ہوا، تو اس نے اپنے ذات کا کارنامہ قرار دے کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھ گیا، جیسے حامان نے کیا۔ بنو اسرائیل کا ایک فرد تھا، انبیاء کے خاندان سے اس کا تعلق تھا، بڑی محنت کی، پروردگار نے بڑی دولتیں دیں، لیکن دولت ملنے کے بعد وہ غرور میں مبتلا ہو گیا اور تمام پیغمبروں کو کہنے لگا کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اور اپنی محنت کی کمائی کو میں ان غریبوں اور فقیروں اور بھکمنگوں پر کیوں خرچ کروں، کیوں اسے برباد کروں؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو فتح ملی۔ اب جب آپ کو فتح مل گئی ہے تو لوگ در ذوق آپ کے ساتھ مل رہے ہیں، آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کے مشن کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ تو اب ایسے حالات میں آپ کے اندر غرور نہ پیدا ہو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیجئے۔ کیا کہیے؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، اس کی ذات بڑی ہے، اس کی ذات عظیم ہے۔ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے وہ پروردگار کا عطیہ ہے۔ اور جب کسی کے دل میں یہ احساس جاگزی ہو جائے گا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی مشیت، اس کی مدد، اس کا ساتھ دینے، اس کے شفقت، اس کی مہربانی، اس کی عنایتوں کے طفیل ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ بندہ اس سے چمٹ کر کے فرعون اور حامان نہیں بنے گا، اپنے مال کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا، اپنے عہدے کا، اپنی طاقت کا، اپنے قوت کا، اپنے شہرت کا، اپنے جاہ کا، اپنے مرتبے پر فرعون بن کر کے نہیں بیٹھے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کی عطیہ اور نعمت سمجھ کر کے وہ بندہ ہمیشہ یہ سمجھے گا کہ پروردگار نے مجھے چنا ہے، لہٰذا پروردگار ناراض نہ ہو جائے۔ پروردگار نے یہ مقام دیا ہے، لہٰذا پروردگار غصہ ہو کر کے اس مقام سے مجھے گرا نہ دے۔ اسی لیے ہر کامیابی کے بعد، ہر اونچائی کے بعد، ہر بلندی کے بعد، ہر ایک مقام پر پہنچنے کے بعد ہمیں سب سے پہلا کام کرنا ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اس کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور تسبیح کے لوازمات اپنے ذات میں پیدا کرنے ہیں، یعنی احساس پیدا کرنا ہے میری حیثیت کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پروردگار نے مجھے زمین کی پستی سے اٹھا کر کے بلندی پر کھڑا کر دیا ہے۔ میں بلندی پر اپنے پیروں سے ٹکا ہوا ہوں اس لیے کہ پروردگار نے میرے پیروں میں ٹکنے کی صلاحیت پیدا کر دی ہے۔ اس مقام اور اس مرتبے پر ٹھہرا ہوا ہوں اس لیے کیونکہ اس مقام اور مرتبے پر ٹھہرنے کی توفیق پروردگار نے دی ہے، اور اسی وقت تک اس مقام اور اس مرتبے پر رہوں گا جب تک پروردگار توفیق دے گا۔ لہٰذا تمام خوبیاں، تمام بھلائیاں، تمام بڑائیاں، تمام اچھائیاں، تمام بہتری پروردگار کی ہے، اور سب کچھ اس کا ہے۔ صرف پروردگار نے مجھے اوپر بلند کیا ہے تاکہ اس کے بندوں کا خیال رکھ سکے۔ قیامت کے دن جب پروردگار کے پاس جاؤں اور وہ پوچھے کہ میں فلاں دن بیمار تھا، تم نے میری عیادت کی، فلاں دن میں بھوکھا تھا، تم نے کھانا کھلایا، فلاں جگہ میں ننگا تھا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تم نے کپڑے پہنائے، میں پیاسا تھا، تم نے پانی پلایا، تو یہ کہنے کی نوبت نہ آئے کہ پروردگار میں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ دل میں ہمارے رہنا چاہیے، اور اسی کو نام تسبیح ہے۔ یہی تسبیح ہے، یہ احساس ہمارے دل میں جاگزی رہنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن پروردگار ہمیں پوچھے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب کامیابیاں اللہ رب العالمین دیتا ہے، عروج دیتا ہے اور ترقیاں دیتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ لاشعوری طور پر انسان بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہی ایسے ہے۔
اللہ رب العالمین نے انسانوں کی فطرت ہی غلطی کرنے والی بنائی ہے، ان کے اندر فرشتوں کی صفت نہیں ہے۔ لہٰذا ہر کامیابی کے بعد وَاسْتَغْفِرُوا، اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے جانے اور انجانے گناہوں کی توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے جانے انجانے خطاؤں کی توبہ کرنی چاہیے، استغفار طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے ہم سے لاشعوری طور پر بے انتہا غلطیاں ہوتی ہیں، بالخصوص جب عروج کے مقام پر اور درجے پر اللہ رب العالمین ہمیں پہنچا دیتا ہے، نہ جانتے ہوئے، نہ سمجھتے ہوئے، نہ بوجھتے ہوئے ہمارے سے ایسی ہزاروں غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر ایک انسان کو مقام کی بلندی پر پہنچنے کے بعد، اپنی زندگی کے کسی بھی درجے پر پہنچنے کے بعد، اپنے عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچنے کے بعد بالخصوص اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرنا چاہیے، رونا چاہیے اور گڑگڑانا چاہیے، اور اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے کہ میرے ساتھ کوئی غلطی، کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں تھے تب یہ صورت نازل ہوئی تھی، بلکہ آپ نے جو آخری حج کیا ہے ایام تشریق کے ایام میں یہ صورت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں حج کرنے گئے اور ایام تشریق تھے، اسی وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو چلا کہ اب میری زندگی کا آخری وقت ہے۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کام کیے جو آپ کبھی نہیں کرتے تھے۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ہر سال آپ قرآن کریم کا ایک دورہ کرتے تھے، اس دن سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا جبریل کے ساتھ مل کر کے رمضان میں 2 دور کیا۔ 2 بار جبریل نے آپ کو قرآن پڑھایا اور آپ نے پورے قرآن کو ترتیب کے ساتھ 2 بار پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال حج کے ایام میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ مجھے جسے دیکھنا ہے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اگلی بار میں تم لوگوں کے درمیان حج میں موجود نہ رہوں۔ جمرات کو کنکڑیاں مارتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج کے اعمال مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ حج میں تم لوگوں کے ساتھ موجود نہ رہوں اور تم لوگوں کو نہ سکھا سکوں۔ گویا کہ یہ صورت نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس پیدا ہونے لگا کہ اب میری زندگی کے آخری ایام ہے اور میں اب اس دنیا میں زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکتا ہوں۔ اسی لیے حج کے ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو 2 اختیار دیے تھے، یا تو دنیا لے لے یا اللہ رب العالمین کا قرب لے لے۔ اس بندے نے اللہ رب العالمین کے قرب کو پسند کیا اور دنیا کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے۔ صحابی پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کر رہے ہیں اور ابو بکر رو رہے ہیں۔ بعد میں لوگوں کو احساس ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل مثال کے طور پر اپنی بات ہی ذکر کر رہے تھے۔ یہ سارا حادثہ، سارا واقعہ رمضان تک ہوا۔ شوال کے اوائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اوائل میں، سفر کے بعد آپ کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اوائل سے آپ کی بیماریوں کی شروعات ہوئی۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہونے کے لیے گئے، لوٹ کر کے آیا، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اسی طبیعت کی خرابی میں طبیعت کی خرابی کی شدت اتنی تیز تھی کہ کہتے ہیں کہ پگڑی جب سر پہ رکھا جاتا تھا اور پگڑی کے اوپر سے ہاتھ رکھتے تھے تو ہاتھ جلنا شروع ہو جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت میں مبتلا تھے۔ مختلف ایام میں تقریباً 13 سے 14 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا رہے، اور اسی 13 یا 14 دن کے مرض الموت میں آپ کی وفات ہوئی۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے باپ، کتنی زبردست تکلیف میں آپ مبتلا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری بیٹی، اس کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے والی ہے۔ یہاں سے ایک نقطہ واضح ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک نقطہ اور ذہن پایا جاتا ہے کہ جو آدمی موت کی شدت کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مرتا ہے وہ آدمی گنہگار اور غلط ہوتا ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے انتہائی مشکل ترین ایام میں گزرے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہوتے تھے کہ پانی کی پٹیاں بھگو کر کے آپ کے سر پر رکھی جاتی تھیں، پیشانی مبارک پر رکھی جاتی تھیں، اور رکھتے ہی وہ سوکھ جاتی تھی۔
اتنی بے چینی، اتنی مصیبت، اتنی پریشانی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے۔ ایسے ہی ابتلا رہتے ہوئے تقریباً آپ نے 13 دن گزارے ہیں یا 14 دن گزارے ہیں، اور 14 دن کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ میں اس تفصیل میں نہ جا کر کے میں صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کی سیرت کے وہ اہم نقطے جو ہمیں اور آپ کو ضروری ہیں۔ ان ایام میں آپ نے امت کو کیا کیا باتیں بتائیں اور کیا کیا وصیتیں کی؟ سب سے پہلی، میں مختلف ایام میں جو وصیتیں کی ہیں اس کی ایک ایک الگ الگ جھلکیاں صرف آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اور اہم وصیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ ایک دن آپ قبرستان گئے اور قبرستان سے لوٹ کر کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے سارے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا، اور مسجد میں اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے بہت ساری باتیں ذکر کی۔ اسی میں سے ایک بات ذکر کی کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ خبردار خبردار خبردار، تم لوگ ہماری قبروں کے ساتھ ایسا مت کرنا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کی وصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پختہ احساس ہو چلا تھا کہ اب میری دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ آپ نے حجۃ الوداع میں 2 بار یہ بات دہرائی تھی، اور انہی بیماری کے ایام میں بخاری کی روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا، وہ پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر کہا کچھ، وہ ہنسنے لگی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا کہا یہ میرے اور والد کا راز ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں۔ حضرت عائشہ خاموش رہیں۔ جب رسول کی وفات ہو گئی پھر پوچھا، اپنے ماں ہونے کا، ان کی بیٹی ہونے کا حوالہ دے کر کے پوچھا۔ انہوں نے کہا پہلی بار ابو نے کہا تھا کہ میری پیاری بیٹی اسی بیماری میں میری وفات ہوگی اور میں اس کے بعد اب زندہ نہیں رہوں گا، اس لیے میں رونے لگی تھی۔ دوبارہ آپ نے کہا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم آ کر کے مجھ سے ملاقات کرو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، اس لیے میں ہنسنے لگی تھی۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو چلا تھا کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے، میرا مشن ختم ہونے والا ہے، دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی تھی، خاتم النبی ہونے کی جو ذمہ داری دی تھی، وہ ذمہ داری ختم ہونے والی ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے یہ وصیت کی تھی کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، تم لوگ میری قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ لیکن امت کی بدقسمتی کہ باپ اگر وصیت کر جاتا ہے کہ فلاں آدمی سے جھگڑا ختم مت کرنا تو 10 نسلیں نہیں مانتی۔ فلاں آدمی کے گھر دعوت کھانے مت جانا، فلاں آدمی سے تعلقات مت بحال کرنا، کسی برائی کے لیے وصیت کر جاتا ہے 10 نسلیں یاد رکھتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں جب بیماری کی شدت سے پریشان ہیں تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وصیت کی تھی کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ یہود و نصارہ نے سجدہ گاہ بنا کر کے اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، اور اگر تم لوگ میری قبروں کو سجدہ گاہ بناؤ گے تو اللہ رب العالمین کی لعنت اور ملامت سے نہیں بچ سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو تو چھوڑ دیجئے، آج ہر ایرے گہرے چرسی اور شرابی، نماز نہ پڑھنے والا، کلمہ نہ جاننے والا، دنیا کے علم گلم لوگوں کے مزاروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، اور سجدہ گاہوں کی آخری حد پوری کر دی ہے۔ میں نے ایک بار مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے حوالے سے مولانا معین الدین اجمیری کا ایک جملہ نقل کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اجمیر میں آنا چاہتا ہوں عرس کے ایام میں، تو مولانا نے لکھا تھا کیا دیکھنے آنا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھنے چاہتا ہوں کہ اجمیر میں شرک کیسے ہوتا ہے۔ کہا مولانا آپ بھی پاگل اور بیوقوف ہیں، اجمیر میں شرک دیکھنے آنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی قسم اجمیر میں توحید ہی توحید ہے، شرک کا شائبہ تک نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری کی توحید میں بھول کر کے کوئی شخص اللہ کو شریک نہیں کرتا ہے۔
آپ پورا اجمیر، پوری درگاہ، پورے لوگوں کو پورا ایام گھوم کر کے دیکھ لیجئے گا، ایک بھی بندہ نہیں ملے گا جو خواجہ معین الدین اجمیری کی وحدانیت میں، خدائیت میں، حاکم ہونے میں، رازق ہونے میں، اولاد دینے میں، بیماری درست کرنے میں، روزی کی کشادگی میں بھول کر کے بھی اللہ رب العالمین کو شریک کر لیتا ہو۔ یہاں مکمل توحید ہی توحید ہے، شرک کا شائبہ تک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کیا امت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا کیا حال کیا، ہر مزار کے آستانے بنا لیے۔ ایک دن اتفاق سے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے قبر پر گیا، ابھی کچھ دن کی بات ہے، مغرب کی اذان ہو گئی، نماز میں 2 آدمی ہیں اور قبر پر سجدہ کرنے والے 5 آدمی ہیں، مسجد بھی بغل میں ہے اور شاہ صاحب کی قبر بھی بغل میں ہے۔ جس آدمی نے اپنی زندگی پوری توحید کی حمایت کے لیے گزار دی، اس کی قبر کا یہ حال کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک وصیت کی تھی، اپنی مرض الموت میں میری قبر کا خیال رکھنا، کبھی بھی سجدہ گاہ مت بنانا۔ ایک دن آپ کی بیماری میں تھوڑا سا افاقہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا 7 کنویں کے پانی سے، بہت تیز بیماری تھی، تب میں آپ کو بیٹھایا گیا اور 7 کنویں سے پانی لا کر کے آپ کے اوپر ڈالا گیا، تھوڑی سی بیماری میں تخفیف ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور آپ نے وصیت کی۔ اس میں سے ایک بڑی وصیت جو امت کو کی وہ یہ تھی کہ جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو نکال دینا۔ ایک بڑی وصیت جو تھی جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو نکال دینا۔ محدثین اس کی توضیح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب سے یہود و مشرکین کو نکال دینے کی بات اس لیے کہی تھی تاکہ اول وہ جزیرۃ العرب میں رہ کر کے مسلمانوں کے خلاف سیاست اور سازش نہ کر سکے جو ان کی فطرت ہے، اور دوسری بات آپ نے فرمایا اس لیے کہا تھا کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی عادات، ان کی برائیاں، ان کی خامیاں، ان کی تہذیب اور ان کے تمدن مسلمانوں میں سرایت نہ کر جائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ شخص اسی میں ہو جاتا ہے، اس کا شمار اسی قوم میں کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا تاکہ وہ تمہارے خلاف سیاست نہ کر سکیں اور تم ان کے درمیان رہتے رہتے، ان کے درمیان زندگی گزارتے گزارتے ان کے تہذیب و تمدن کو اپنے اندر نافذ نہ کر لو، ان کے ساتھ آگے پیچھے نہ چلنے لگو، ان کے ساتھ نہ چلنے لگو۔ یہ معاملہ آج امت نے مکمل طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بھلا دیا۔ ہمارے اختیار میں نکالنا نہیں ہے، لیکن دوسرا جو پہلو تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا تھا کہ ہم ان کے عادات، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے مذہبی امور کو نہ اپنائیں، لیکن مسلمانوں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جسے ان سے اخذ کر کے اپنے تہذیب و تمدن میں شامل نہ کر لیا ہو۔ لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دینا، یہ کہاں سے آیا؟ وہاں سے لیا ہم نے۔ شادی بیاہ کے رسم و رواج ہم نے کہاں سے لیا؟ وہاں سے لیا۔ مرنے پر کسی انسان کے تمام رسم و رواج جو ادا کرتے ہیں وہ کہاں سے لیا؟ غیر مسلمین سے لیا۔ بچہ پیدا ہونے پر عقیقہ کے علاوہ جتنے رسوم ہیں ہم نے لیا، وہ کہاں سے لیا؟ ہم نے وہیں سے لیا۔ جہیز جیسی رسم جس نے انتہائی مشکلات پیدا کر دی ہیں اسلامی معاشرے میں، یہ رسم ہم نے کہاں سے لیا؟ ہم نے وہیں سے لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو اپنے مرض الموت میں وہاں سے نکال دینے کی بات کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے رسم و رواج ہمارے اندر پنپ نہ جائے۔ ہم نے کپڑے پہننے میں، سلام کرنے میں، دعا کرنے میں، رسم و رواج میں، چہرے مورے میں، انداز میں، اخلاق میں، کردار میں، تمام میں غیروں کی تقلید کر لی، اور غیروں کی تقلید ایسے کی کہ ہمارے لیے اسلام عار کا سبب بن گیا۔ اسلامی شعار کو ہم عار سمجھنے لگے۔ کسی بڑی مجلس میں بہت سارے افراد اسلامی شعار کے ساتھ، اسلامی انداز کے ساتھ، اسلامی طریقے کے ساتھ جانا اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں۔ یہ ساری برائیاں، یہ ساری غلطیاں، یہ ساری خطائیں
ہم نے اس لیے پیدا کر لی کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر کے موالات کا وہ طریقہ اختیار کر لیا، دوستی کا وہ طریقہ اختیار کر لیا جو شریعت اسلامیہ نہیں چاہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیماری میں بہت پریشان تھے، اس کے بعد اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ آج مجھے جنت دکھایا گیا، حوض کوثر میں نے دیکھا، لوگوں کو وہاں دیکھا، اللہ رب العالمین نے دنیا کے خزانے کی چابیاں مجھے سونپ دی۔ میں تم سے شرک سے نہیں ڈرتا ہوں لیکن دنیا پرستی سے ڈرتا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے درمیان دنیا پرستی آ جائے گی، دنیا کو دانتوں سے پکڑنا آ جائے گا، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو روکو۔ آج ہم میں سے اکثر لوگوں دنیا کی زندگی کو ہی آخری زندگی سمجھتے ہیں، مرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہی نہیں چاہتے ہیں، دنیا کو ایسے دانتوں سے پکڑ رکھا ہے کہ جیسے دنیا ہی سب کچھ ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری اخروی زندگی کے بالمقابل دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں کوئی اپنی انگلی ڈبائے اور انگلی کو جب نکالے تو پانی کا جتنا حصہ اس کی انگلی میں لگ گیا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور بقیہ جتنا پانی کا حصہ سمندر ہے پورا وہ اس کی اخروی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے دنیا طلبی سے ڈرتا ہوں، میرے اندر یہ خوف اور ڈر ہے کہ کہیں تم دنیا کو دانتوں سے پکڑ کر کے تباہ اور برباد نہ ہو جاؤ۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں جب قیصر کے خزانے مدینہ میں لا کر کے پھیلا دیے گئے اور اسی میں وہ بڑا سا اس کا چاندی کا تخت تھا جس پر بیٹھ کر کے وہ خزاں کے موسم میں بہار کا لطف لینے کے لیے شراب پیتا تھا، مدینہ میں بڑے سے انداز میں پھیلا دیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر کے آئے اور بے تحاشا رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا اس فتح کے موقع پر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اتنی دولت ہے، ہم نے قیصر و کسریٰ کے غرور کو توڑ دیا، آپ رو رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مال اپنے ساتھ بہت ساری برائیاں لے کر کے آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب مجھے مسلمانوں سے خوف اور ڈر پیدا ہونے لگا ہے کہ یہ مال کی فراوانی جو ان کے درمیان پیدا ہوگی تو ان کی پرانی زفاکش زندگی جو تھی، دین سے محبت کی جو زندگی تھی، اس زندگی کو ختم کر دے گی۔ لہٰذا مسلمانوں، مال اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی پسندیدہ ہے، اللہ رب العالمین کے انتہائی محبوب بندے ہیں وہ جنہیں اللہ رب العالمین مال و دولت دیتا ہے۔ اسلام کمنگری کو پسند کرتا ہے، فقیری کو نہیں، لیکن اس کے حقوق ادا کرنے پر انتہائی زور دیتا ہے، اور مال کی محبت کے ساتھ ساتھ پروردگار مال کو فانی سمجھنے کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ رب العالمین اور آخرت کی زندگی کو ہمیشہ یاد رکھنے کی تائید کرتا ہے۔ اس کی طرف مرض الموت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے کچھ دیر پہلے دو اور وصیتیں کی تھیں۔ ایک وصیت تھی نماز کی، نماز کا خصوصی خیال رکھنا اور کبھی بھی اسے ضائع مت ہونے دینا، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کا خیال رکھنا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اور وصیتیں تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں کی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمیں بہت سارے اشارے کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مرض الموت میں آپ کی خواہش تھی کہ بیماری کے ایام اپنی محبوب بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارے، لیکن تمام بیویوں کی باری لگی ہوئی تھی، آپ وہاں رہتے تھے۔ حالانکہ محدثین کہتے ہیں آپ کے اوپر باری لگانا واجب نہیں تھا، امت پر واجب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب نہیں تھا، وہ کہیں بھی رہ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے عدل اور انصاف کو اتنا مضبوط رکھا، لوگوں کے حقوق کا اتنا خیال رکھا۔ آپ ایک بار اپنی زبان سے کہہ دیتے کہ میں کہاں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی کوئی بھی بیوی، ہماری مائیں ایک بھی اعتراض نہیں کرتی،
لیکن آپ نے اپنی زبان سے بالکل نہیں کہا، تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہ ہو، کسی کو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کا موقع نہ ملے۔ بار بار آپ صرف اشارتاً اور کنایتاً اتنا پوچھتے تھے کہ میری باری کہاں ہے، میری باری کہاں ہے، میری باری کہاں ہے۔ آپ کی تمام اجواز نے آپ کو اجازت دی کہ آپ جہاں رہنا چاہتے ہیں وہاں رہیں۔ اسی طریقے سے ایک دن مسجد میں آئے اور آپ نے اشارتاً یہ کہا کہ شاید اب میں زندہ نہ رہوں، اور مسجد میں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ اگر میرے اوپر کسی کا کوئی قرض باقی ہے تو وہ آدمی دنیا میں مجھ سے لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا آپ کے تئیں میرا 5 دینار یا کچھ باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دلا دیا، اور دوبارہ ایک بات کہی کہ اگر میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو میں اس تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں دنیا میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کئی بار دہرایا، تاکہ اگر کسی کو کسی طرح کی میری ذات سے تکلیف پہنچی ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص ہر صورت میں اور ہر حالت میں دنیا میں بدلہ لے لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں اس کے لیے کسی طرح کی جواب دہی اور باز پرسی نہ کی جا سکے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو بھی اس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے معاملات کو صاف رکھیں، اور دنیا میں اگر کسی کے ساتھ ذرہ برابر کبھی بھی کسی طریقے سے کسی ایام طرح سے کوئی بھی زیادتی ہو تو اسے ہر صورت اور ہر حالت میں اللہ رب اس آدمی کے پاس لے جا کر کے معافی تلافی کر لیں، کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ زندگی میں موت کا آخری وقت کب آ جائے اور ہم دنیا سے چلے جائیں۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح 13 یا 14 دن، 15 دن، 2 مہینے، 1 مہینے بیمار رہ کر کے ان تلافیوں کا موقع پروردگار دے بھی کہ نہ دے۔ ابھی عالم اسلام کی ایک عظیم الشان شخصیت، عظیم الشان شخصیت جس نے پوری دنیا میں، ہمارے ہندوستان کی پورے دنیا میں ایک نام پیدا کیا تحقیق کے ریسرچ کے انداز سے، حضرت مولانا عزیر شمس رحمہ اللہ نے آج مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، کچھ طلباء ملنے والے تھے مکہ مکرمہ میں، اٹھے اور وضو کرنے کے لیے تیار ہوئے، زمین پر گرے اور بغیر کچھ کہے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پروردگار نے بالکل موقع نہیں دیا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی کو زندگی کے ہر لمحے یہ احساس رکھنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کے مطابق کہ ہر صورت اور ہر حالت میں اپنا خیال رکھیں۔ آخری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں 2 باتیں اور کہی تھی۔ ایک یہ کہ ایک دن ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ میں نے دنیا میں ہر کسی کے بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ گویا کہ آپ مرض الموت میں مبتلا ہیں، لیکن احسان کرنے والے کے احسان کو نہیں بھول رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے، کسی نے اچھائی کی ہے، اس کا برملا اظہار اس وقت میں بھی کر رہے ہیں۔ اور ایسے انصاریوں کے ساتھ بھی کہا تھا کہ انصاریوں کے میرے اوپر بہت احسان ہیں، دنیا میں مسلمان بڑھتے جائیں گے، انصار گھٹتے جائیں گے، لہٰذا ان کی تکریم کی جائے، ان کی عزت کی جائے اور ان کے حقوق کا آخری خیال رکھا جائے۔ اور ایک وقت کھڑے ہو کر کے اپنے آل و اولاد کے لیے بھی وصیت کی تھی، حسنین کے لیے وصیت کی تھی کہ ان کا خیال رکھا جائے، یہ میرے 2 پھول ہیں، مجھے جان سے زیادہ محبوب ہیں، ان کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے۔ یہی سب ہوتے ہوتے آخری وقت آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی، حالات انتہائی جو ہے مشکلات کی طرف بڑھ گئے، آپ کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھ گیا، ہاتھ کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ان ایام میں بھی میرے بھائی عبد الرحمن مسواک تازہ لے کر کے آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بند ہو چکی تھی، آپ اپنی آواز کی بول بھی نہیں سکتے تھے، آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، مسواک کی طرف دیکھا اور مسواک کی طرف دیکھنے کے بعد ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھنے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے مسواک لیا، اپنی دانتوں سے نرم کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں لگا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حصہ جو کچھ آپ کے منہ میں گیا وہ میرا لعاب دہن تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، بل رفیق الاعلیٰ، بل رفیق الاعلیٰ، بلکہ اللہ رب العالمین کا جوار چاہیے، اللہ رب العالمین کا جوار چاہیے۔ 3 مرتبہ ادا کیا، آپ کا ہاتھ لڑھک گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ کا سر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جاتے جاتے بھی آپ نے صفائی کا خصوصی خیال رکھا۔ یہ امت کے لیے ایک پیغام ہے
کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے محلے کو، اپنے آس پاس کی چیزوں کو صاف رکھے۔ جب آپ بول نہیں سکتے تھے، آپ کی زبان بند ہو چکی تھی، بس چند منٹ باقی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں، تب بھی آپ نے مسواک کو پسند کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک کی کیا اہمیت تھی اور آپ کتنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا واجب قرار دیتا۔ اگر مجھے اپنی امت کے مشکلات کا ڈر نہ ہوتا اور خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کو واجب قرار دیتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا مومن بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو انتقال کر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کی مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک بنا، ایک بنا، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے لیے مخلص بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ پروردگار ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو دین کے لیے، ایمان کے لیے، ملت کے لیے مخلص بنا سکیں، انہیں پکا سچا مومن بنا سکیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان، اسلام اور دین پر زندہ رکھ۔ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، دین پر، اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأولی وأجل وأتم وأکبر۔